اللہ جانے وہ کون خوش نصیب ہے اس مجمع میں جسے یہ شرف اور یہ سعادت نصیب ہونے والی ہے۔ میں ایک بات یہاں پر رک کے کہہ دوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یاد رکھے کہ یہ جو کوپن نکلے گا، بہرحال منتظمین نے اس کا اہتمام کیا ہے، نہ جانے کس کے دل میں ایسی تڑپ ہے۔ میزبان شورا کرام سے مجھے گزارش کرنی ہے، یہ قرآن ناطق اس کا ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، نذرانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، ایک طریقے سے دعا بھی ہے۔ اس موقع پہ دعا کیجئے، اس مومن میں اتنے مومنین بیٹھے ہیں جس کی تڑپ سب سے زیادہ ہوگی، دل سے یاد کرے گا، تڑپ ہوگی، وہ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ مجھے ایک یاد آ رہا ہے، سلطان پور میں امہٹ میں ایک اہتمام ہوتا ہے، اس میں ایک اعلان کر دیا گیا کہ انجمن ہائے ماتمی میں سے کسی ایک انجمن کو اس سال ہدیہ ذوالجناح گھوڑا کیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑی چمگوئیاں ہو گئی، لوگ کہنے لگے بتائیے گھوڑا دے رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں۔ بہت سے انجمنیں تو ایسی ہیں، عارف صاحب بیٹھے ہوں گے سن رہے ہوں گے، ان کے وطن کا واقعہ ہے، بہت سے انجمنیں تو ایسی ہیں جن کے بیچارے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ گھوڑا کس طریقے سے رکھ پائیں گے؟ کہنے والے یہ بھی کہتے سنے گئے، لیکن یاد رکھیں یہ بارگاہ یہاں پہ یقینی ہے کہ معصومین کی آمد ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس فرش پہ بیٹھنا چاہیے۔ لوگ کہنے کے تھک گئے، اعلان ہوتا رہا قرآن اندازی کے لیے علم مبارک شبیہ ذوالجناح کا نمبر جب آیا دینے کا تو لوگ حیرت کر گئے اس موقع کے اوپر کہ جب امہٹ کے سلطان پور کی سب دیکھنے میں بظاہر سب سے چھوٹی انجمن، لیکن ان کے جو صاحب بیاض ہے اس انجمن کے جو چلاتے ہیں اس انجمن کو، راجہ حسن پور، بڑے مومن آدمی، ان کے ہاں پہلے سے 2 گھوڑے موجود تھے۔ جب اعلان ہوا تو سب سے چھوٹا دستہ دیکھنے میں راجہ حسن پور کے حوالے کو گھوڑا کیا گیا، روتے ہوئے ننگے پیر اور نوحہ پڑھتے ہوئے لے کر کے نکلے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے اس یقین کے ساتھ گئے تھے کہ چلیں گے اور چل کر کے جس انجمن کو ملے گا اسے ہدیہ دے کر کے گھوڑا لے لیں گے۔ بہت سے میرے جاننے والے وہاں موجود تھے، لیکن وہ رو رو کے کہتے تھے کہ یہ میری زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے آج جب مولا نے مجھے یہ شرف دیا ہے۔ تو یاد رکھیں دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کو میں ٹریڈیشن نہیں بنانا ہے۔ آج بیٹھ کر کے بڑا اچھا موقع ہے، آپ دعا کریں مولا ہم سب کو بلا لیں زیارت کے لیے۔ میں ایسے موقع میں محفل میں بہت میں نے کوٹ کیا، آج پھر میں مولانا میثم زیدی صاحب کے 4 مصرے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا منظر ابھی آپ نے جناب شہزادہ گلریز صاحب سے بھی سن لیا کہ کیا منظر ہے وہاں کا، امام رضا علیہ السلام کے روزے کا۔ آپ نے کیا کبھی سنا ہے کہ زمین پہ کوئی ایسا منظر دیکھا جب چاند اور سورج ایک وقت میں نکلتا ہوا نظر آئے؟ کبھی سنا ہے؟ آپ نے نہیں سنا ہے نا، نہ دیکھا ہوگا۔ مولانا میثم زیدی صاحب کے مصرے میں برابر پڑھتا ہوں، مجھے بہت عزیز ہے یہ کہ مل کے شبیر سے جب جانب عباس چلا، مل کے کربلا کا منظر ہے، جائیے پروردگار ہر ایک کو نصیب کرے جانا۔ مل کے شبیر سے جب جانب عباس چلا، راہ میں خاک کے ذروں کو دمکتے دیکھا۔ مل کے شبیر سے جب جانب عباس چلا، راہ میں خاک کے ذروں کو دمکتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم کرب و بلا میں نے چاند سورج کو بیک وقت چمکتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم کرب و بلا میں نے چاند سورج کو بیک وقت چمکتے دیکھا۔ بار الہ ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمیں سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا نواز رسول کے روضہ مبارک کی زیارت نہ کرا دینا، جب تک ام البنین کے فرزند غازی باب الحوائج ابوالفضل عباس کے روضے کی زیارت نہ کرا دینا، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا کہ ہم جب تک کربلا میں شہید ہونے والے ان شہداء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے وہاں حاضر ہو کر کے ہم سلام نہ کر لیں۔ عزیزو آئیے یہ سلسلہ بہت جلد آپ کے سامنے قرآن اندازی جس کا آغاز ہوگا، میں چاہوں گا یہ دعائیہ لمحات ہیں جس میں آپ میرے خیال اختصار کے ساتھ یہ شعراء کرام میزبان پیش کرنے جا رہے ہیں کلام، آپ سماعت کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب انجم غدیری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ معظم اسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب انجم غدیری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ بہت اختصار کا صرف 2 مطلع اور 2 شعر اور رحمت تمام کہ تیروں کا تذکرہ ہے نہ باتیں کمان کی، تیروں کا
تذکرہ ہے نہ باتیں کمان کی، ہے گفتگو زبان پائک بے زبان کی، ہے گفتگو زبان پائک بے زبان کی، اور تیری ثنا میں وقف جو اپنی زبان کی، تیری ثنا میں وقف جو اپنی زبان کی، پہچان بن گئی یہ میرے خاندان کی، تیری ثنا میں وقف جو اپنی زبان کی، پہچان بن گئی یہ میرے خاندان کی، اور جب سے رضا کے در کی میرے گھر میں خاک ہے، جب سے رضا کے در کی میرے گھر میں خاک ہے، جنت بلائیں لیتی ہے میرے مکان کی، جب سے رضا کے در کی میرے گھر میں خاک ہے، جنت بلائیں لیتی ہے میرے مکان کی۔ وہ شعر دیکھیں گے بہت خاص کہ مجھ کو یقین ہے نور تمہارا وہاں بھی ہے، مجھ کو یقین ہے نور تمہارا وہاں بھی ہے، پرچھائی تک نہیں ہے جہاں پر گمان کی، مجھ کو یقین ہے نور تمہارا وہاں بھی ہے۔ جناب گلریز نقی صاحب سے تشریف لیں، جناب گلریز نقی صاحب سے مداری شہر باور سورج کی گردشوں پہ یوں قبضہ رضا کا ہے، سورج کی گردشوں پہ یوں قبضہ رضا کا ہے، ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے، ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے۔ یہ بھی مطلب پیش کر رہا ہوں کہ یوں پاک و صاف رجس سے کنبہ رضا کا ہے، یوں پاک و صاف رجس سے کنبہ رضا کا ہے، کنبہ رضا کا ہے، کنبہ رضا کا ہے، قرآن کی زباں پہ قصیدہ رضا کا ہے، قرآن کی زباں پہ قصیدہ رضا کا ہے۔ آخری شعر پیش کرنا صاحب، قرآن کی زباں پہ قصیدہ رضا کا ہے۔ بالخصوص شعر پیش کرنا حضرات کہ پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، سنتا ہے میری بات، سنتا ہے میری بات، شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے، شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے۔ پیش کر رہا ہوں مطلب ملاحظہ کریں کہ جو جشن امام رضا ہو رہا ہے، جو جشن امام رضا ہو رہا ہے، منافق کا چہرہ ہوا ہو رہا ہے، جو جشن امام رضا ہو رہا ہے، منافق کا چہرہ ہوا ہو رہا ہے، جو بغض رضا میں ہے زندہ انہی پر، جو بغض رضا میں ہے زندہ انہی پر، ہر ایک لمحہ ضرب سزا ہو رہا ہے۔ دو قطعات پیش خدمت سماعت فرمائیں کہ وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، اور آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے، اور جشن مولا میں یہاں میں رات بھر جاگا کیا، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے، جشن مولا میں یہاں میں رات بھر جاگا کیا، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے۔ اور آخری چار مصرے ابھی قرآن دازی ہوگی کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، اور کوئی خوش نصیب زیارت کرنے کے لیے جائے گا۔ چار مصرے سماعت فرمائیں، پیش کر رہا ہوں کہ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ مریضان غم دوراں
شفا پائیں یہاں آ کر، مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر، غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے، غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے۔ دو مصرع سماعت فرمائے کہ غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے، اور زیارت کی تمنا یوں تو سب کو ہے مگر حیدر پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے۔ لعنت بھی دشمنوں پر ہے، مدح رضا بھی ہے۔ لعنت بھی دشمنوں پر ہے، مدح رضا بھی ہے، اور تلخی بھی ہے زبان میں اور ذائقہ بھی ہے۔ لعنت بھی دشمنوں پر ہے، مدح رضا بھی ہے، تلخی بھی ہے زبان میں اور ذائقہ بھی ہے، تو اشک عزا ہے دل میں، علی کی ولا بھی ہے۔ اشک عزا ہے دل میں، علی کی ولا بھی ہے، آنکھیں بھی میرے پاس ہیں اور آئینہ بھی ہے۔ اشک عزا ہے دل میں، علی کی ولا بھی ہے، آنکھیں بھی میرے پاس ہیں اور آئینہ بھی ہے، تو وہ گھر خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ گھر خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے جس گھر میں جانماز بھی ہے، تعزیہ بھی ہے۔ وہ گھر خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے جس گھر میں جانماز بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، تو ثابت ہوا تبسم اصغر کو دیکھ کر، ثابت ہوا تبسم اصغر کو دیکھ کر، قرآن بے زبان بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ ثابت ہوا تبسم اصغر کو دیکھ کر، قرآن بے زبان بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور جو بھی خلاف عظمت حیدر ہے اے سمر، یعنی وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ کاتب تقدیر نے جس دم نوشتہ لکھ دیا، کاتب تقدیر نے جس دم نوشتہ لکھ دیا، پہلے سودائی لکھا پھر نام میرا لکھ دیا، پہلے سودائی لکھا پھر نام میرا لکھ دیا، جب میرے مولا نے دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے، جب میرے مولا نے دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے، میرا دیوانہ ہے آگے اور اتنا لکھ دیا، میرا دیوانہ ہے آگے اور اتنا لکھ دیا، کاتب تقدیر نے۔ جس کی زباں پہ مدح امام رضا نہیں، جس کی زباں پہ مدح امام رضا نہیں، اس کے حسب نسب کا کوئی بھی پتہ نہیں، اس کے حسب نسب کا کوئی بھی پتہ نہیں، قرآن میں وہ سورہ کسی کو ملا نہیں، قرآن میں وہ سورہ کسی کو ملا نہیں، کاظم کا لال جس میں تیرا تذکرہ نہیں۔ تین شعر پیش کراؤں، بالکل تازہ ہے ابھی، بالکل ہے کہ فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے، فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے،
اے رس دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا فکر جہاں نہ چھیڑ فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے اے رس دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے اور سماعت میں اے رس دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح بالکل سیدھا سیدھا شعر ہے میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح یہ کون ایک چاہنے والا رضا کا ہے میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح یہ کون ایک چاہنے والا رضا کا ہے سماعت میں کہ جب سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے تو چلاؤں کہ جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں تب سے دیار فقر میں چرچا ہوا کا ہے جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں تب سے دیار فقر میں چرچا ہوا کا ہے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں سماعت میں شاید کسی لائق ہو پیش کر رہا ہوں تھوڑا نظر کر رہا ہوں تمام سمیع ایک یہ بھی واقعہ ہے سماعت میں کہ تب سے دیار فقر میں چرچا ہوا کا ہے سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں محو سفر خیالوں میں جلوہ رضا کا ہے سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں محو سفر خیالوں میں جلوہ رضا کا ہے فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے اے رس دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ایک مطلب اور ایک شعر ممدوح کی بات میں حاضر خدمت آمد پا تیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی آمد پا تیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق ماتھے کی ہر لکیر چمکتی ہوئی ملی سفر پہ جب کوئی جاتا ہے کربلا کی طرف سفر پہ جب کوئی جاتا ہے کربلا کی طرف ہم اس کی راہ کے کانٹے ہٹانے لگتے ہیں سفر پہ جب کوئی جاتا ہے کربلا کی طرف ہم اس کی راہ کے کانٹے ہٹانے لگتے ہیں جو مجھے سماعت فرمائیں ہم اس کی راہ کے کانٹے ہٹانے لگتے ہیں
मुशाहिदा है मुहर्रम का चांद देखते ही, मुशाहिदा है मुहर्रम का चांद देखते ही जो भूखे रहते हैं वो भी लुटाने लगते हैं। चार मिसरे मुलाजा फरमाए कि जब तक रज़ा की मदह का कलमा पढ़ा नहीं, जब तक रज़ा की मदह का कलमा पढ़ा नहीं, शायर हमारा पक्का मुसलमान हुआ नहीं। जब तक रज़ा की मदह का कलमा पढ़ा नहीं, शायर हमारा पक्का मुसलमान हुआ नहीं। और दो मिसरे के सुनकर खिताबे शाह खुरासा कहेगा कौन, सुनकर खिताबे शाह खुरासा कहेगा कौन, कुरान चुप ही रहता है और बोलता नहीं। हक को हक कहने की गर जुर्रत नहीं है आप में, हक को हक कहने की गर जुर्रत नहीं है आप में, तो क्यों चले आए मैं उल्फत के मैं खारों के बीच। हक को हक कहने की गर जुर्रत नहीं है आप में, क्यों चले आए मैं उल्फत के मैं खारों के बीच। और दुश्मने मौला रज़ा पर खुल के लानत भेजिए, वरना चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच। कहने की गर जुर्रत नहीं है आप में, क्यों चले आए मैं उल्फत के मैं खारों के बीच। दुश्मने मौला रज़ा पर खुल के लानत भेजिए, वरना चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच। एक मतलब दो तीन शेर माहौल का वक़ार है, जलवों की जान है। माहौल का वक़ार है, जलवों की जान है, और जश्न रज़ा में नूर रज़ा मेहमान है। माहौल का वक़ार है, जलवों की जान है, जश्न रज़ा में नूर रज़ा मेहमान है। और चाहे जहाँ क़याम करे अर्ज़ पाक पर, चाहे जहाँ क़याम करे अर्ज़ पाक पर, मासूम रोशनी का कहाँ एक मकान है। मासूम रोशनी का कहाँ एक मकान है। और जारी है क़ल्ब संग से चश्मा पे वुज़ू, जारी है क़ल्ब संग से चश्मा पे वुज़ू। ये मर्तबा ये तेरी इबादत की शान है। ये मर्तबा आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि मशहद में महवे ख्वाब है अब रिफ़त रज़ा, मशहद में महवे ख्वाब है अब रिफ़त रज़ा। अब वो ज़मी बुलंद है पस्त आसमान है। मशहद में महवे ख्वाब है अब रिफ़त रज़ा, अब वो ज़मी बुलंद है पस्त आसमान है। एक सलावत और भेजें। कि वो काम तेरा नाम इमाम रज़ा करे, वो काम तेरा नाम इमाम रज़ा करे, जो काम तेज़ धूप में ठंडी हवा करे। वो काम तेरा नाम इमाम रज़ा करे, वो काम तेरा नाम इमाम रज़ा करे, जो काम तेज़ धूप में ठंडी हवा करे, जो काम तेज़ धूप में ठंडी हवा करे। और मेरे करीम मुझ पर भी हो जाए ये करम, मेरे करीम मुझ पर भी हो जाए ये करम। मशहद में शाम सुबह नजफ में हुआ करे,
मशहद में शाम सुबह नजफ में हुआ करे। दिल अपना दरे शह पर चढ़ा आए हैं, दिल अपना दरे शह पर चढ़ा आए हैं, कतरे को समंदर में मिला आए हैं। दिल अपना दरे शह पर चढ़ा आए हैं, कतरे को समंदर में मिला आए हैं। आँखों में समाता नहीं कोई जलवा, आँखों में समाता नहीं कोई जलवा, हम देख के दरबारे रिजा आए हैं। अमीरे दीनो दुनिया ताजदारी का हशम तू है, अमीरे दीनो दुनिया ताजदारी का हशम तू है, शहनशाहे अरब तू है, शहनशाहे अजम तू है, शहनशाहे अरब तू है, शहनशाहे अजम तू है। मुलाज़माएं के बराबर वज़न इस्मत में है ज़ाते मोहतरम तेरी, बराबर वज़न इस्मत में है ज़ाते मोहतरम तेरी, शरफ में पंजतन से कुछ ज़्यादा और न कम तू है, शरफ में पंजतन से कुछ ज़्यादा और न कम तुझ है तू है। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं कि तेरी मर्जी बदल सकती है किस्मत अहले ईमान की, तेरी मर्जी बदल सकती है किस्मत अहले ईमान की, खुदा है कातिबे तकदीर तो उसका कलम तू है, खुदा है कातिबे तकदीर तो उसका कलम तू है। 4 मिनट हाँ कुछ तो बदल चार्ज करेंगे हमें, जो एजाज़ बख्शा गया है उसके शुक्रिया के तौर पर कुछ तो पढ़ना ही है। 4 मिनट से मद ममदू में, उसके बाद उनके जज जनाब अबू तालिब की मदद में एक मतला और 4-5 शेर इख्तिसार पेश नज़र रखना पड़ता है और इस वक्त तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि शेर काली किया मुजस्सम यूं, शेर काली किया मुजस्सम यूं, अब भी हैरत में सारी दुनिया है, अब भी हैरत में सारी दुनिया है, और मुझको हैरत नहीं मैं जानता हूँ, ये भी बिन्ते असद का बेटा है, मुझको हैरत नहीं मैं जानता हूँ, ये भी बिन्ते असद का बेटा है। बस एक मतलब 4-5 शेर मदेश जनाब अबू तालिब में, जो बहरहाल तमाम अइम्मा के जज हैं। कि मुलादा ज़मीन ज़रा बहुत वो ख़राब है कि पिसर खुम में तेरा यूं दीन का सुल्तान बनता है, पिसर खुम में तेरा यूं दीन का सुल्तान बनता है, खुले मैदान बनता है, अलल ऐलान बनता है। पिसर खुम में तेरा यूं दीन का सुल्तान बनता है, खुले मैदान बनता है, अलल ऐलान बनता है। शेर मुलादा काफिया भी मुलादा खातों से शोरा गिराम कि कोई कुछ हो अबू तालिब हैं, लेकिन फिर अबू तालिब, कोई कुछ हो अबू तालिब हैं, लेकिन फिर भी अबू तालिब, कोई कुछ हो अबू तालिब हैं, लेकिन फिर अबू तालिब, भला यूं ही किसी का घर इमामिस्तान बनता है। कोई कुछ
लेकिन फिर अबू तालिब भला यूं ही किसी का घर इमामिस्तान बनता है। और हरीफ इनका कहाँ से कारनामे अपने लाएगा, हरीफ इनका कहाँ से कारनामे अपने लाएगा। और बनाने से फजाइल का कहीं मैदान बनता है, बनाने से फजाइल का कहीं मैदान बनता है। शेर मुलाजा इस काफिया का सजीब के साथ साथ मुलाजा बनाया है कि तुझे उनसे अदावत है, मुझे उनसे मोहब्बत है, तुझे उनसे अदावत है, मुझे उनसे मोहब्बत है। तेरा ईमान बिगड़ता है, मेरा ईमान बनता है, तेरा ईमान बिगड़ता है। और वो दावत जुल अशीरा की हो या वो कहत के दिन हो, तारीख़ रोशनी में शेर मुलाजा कि वो दावत जुल अशीरा की हो या वो कहत के दिन हो, मगर फाका शिकन तेरा ही दस्तरखान बनता है, मगर फाका शिकन। बदो शेर और मुलाजा कि मुसलमान सर झुका दे आके बाबे फ़ख्र आदम पर, मुसलमान सर झुका दे आके बाबे फ़ख्र आदम पर। अबू तालिब से सरकश बन के क्यों शैतान बनता है, अबू तालिब से सरकश बन के अबू तालिब के दर पर करता हूँ सजदा जो ताज़ीमी, यही सजदा तो हर सजदे की मेरे जान बनता है, यही सजदा